السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ میرے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ان سب کو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں پلیز آپ دیکھیں اور آگے پوری دیکھا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں، اور پسند آئے تو میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو۔ اور آج میں بات کرنا چاہوں گا فرقہ واریت کے بارے میں کہ فرقہ واریت کیا ہے اور کیوں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے میری نظر میں کہ تحقیق نہ کرنا فرقہ واریت خود بخود بن جاتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جب بچپن میں سنتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، انہوں نے ہمیں سکھائی دین، ان کے ماں باپ نے سکھائی ہے، تو بس وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ نے ان کو سکھائے، پھر ہمارے ماں باپ نے ان کے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے، بس وہ دین کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے خود سے تحقیق کرنا نہیں چاہا، خود سے تحقیق نہیں کیے کہ بھائی ہم جس فرقے میں ہیں، جس مسلک میں ہیں، جس جگہ پہ ہے، کیا یہ جگہ، یہ فرقہ، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر فرقہ ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث کا نام ہے یعنی اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین قول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ جب ان دو چیزوں میں لگو گے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو گے، تو آپ فرقہ واریت سے خود بخود ہی نکل جائیں گے۔ فرقہ واریت آپ کو کہاں پھنساتی ہے کہ آپ کو ایک جگہ میں جا کے بند کر دیتا ہے، لامحدود کر دیتا ہے کہ یعنی بھائی دیکھو یہ فرقہ ہماری، اگر اس فرقے کے بیچ میں آپ کو ایک حدود دے دیتا ہے کہ اگر آپ اس فرقے کے بیچ میں کوئی بھی آئے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول بھی آئے تو ہمارے فرقے میں ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے، قرآن کی آیت بھی آئے ہمارے فرقے میں تو ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے۔ تو فرقہ واریت آپ کو بند کر دیتی ہے ایک جگہ پہ، اور دوسرا پھر فرقہ واریت آپ کو شدت، آپ کے اندر شدت پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ شدت کیا ہے؟ یعنی ہر فرقہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی فرقے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اب سامنے آپ کے سامنے نہ بولے نہ مانے وہ الگ بات ہے، پر آپ جتنے بھی پرانے کتابیں پڑھے، اپنے ان کے پیروں کی، فقیروں کی، بابوں کی کتابیں پڑھے، ان سب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی فرقے وہ سب کفر میں، سب مشرک ہیں۔ اب میں نے ایک عالم سے پوچھا، ایک مفتی سے پوچھا کہ بھائی دیکھو سمپل سا سوال ہے، آپ اس کا سمپل سا جواب دو، آسان سا جواب دو، اس کو زیادہ وہ لمبا چوڑے کی
کہ جتنے بھی صحابہ گزرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ترین، پھر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ گزرے، وہ یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں مذہب ہے، جن کو 4 مذہب کہا جاتا ہے، ان میں وہ کون سے مذہب پر تھے؟ یعنی وہ حنفی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے؟ سیدھی جواب ہے کہ وہ کسی بھی مذہب پر نہیں تھے، کیونکہ اس ٹائم تو مذہب پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو ابھی کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ کسی مذہب پہ نہیں تھے، وہ جس راستے پر تھے، کیا ہم اس راستے پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یار جس راستے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چل رہے تھے، ہم اس راستے پر کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارے لیے وہ راستہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اور وہ بھی جب اتنا ڈفرینس ہی نہیں، یعنی کوئی زیادہ سے زیادہ 50 60 سال 70 سال 100 سال کا فرق ہوگا امام جب آئے تھے ان کے بیچ میں اور ان میں، یعنی آپ 1300 1350 1400 سال جو ہے ان کے لیے جا سکتے ہو، پر تھوڑا سا آگے جا کے صحابہ کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہو۔ اور پھر دوسرا دھوکہ جو آپ کو دیتے ہیں آپ کے علماء، کہ یار یہ 4 امام جتنے بھی جن کو بھی آپ فالو کرو، وہ سب آپ کسی بھی کی فرقے پہ اس پہ چلو، آپ ٹھیک ہو۔ یعنی اگر آپ رفع الیدین کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو ناجائز ہے، اگر آپ کسی فرقے کو کسی امام کو فالو کرتے ہو تو پھر جائز ہے۔ یعنی اگر آپ حنبلی ہو، رفع الیدین کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر شافعی ہو کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر کسی فرقے میں نہیں ہو، کسی مطلب ان کے بقول ان کے مذہب میں کسی میں نہیں ہو، تو پھر آپ رفع الیدین نہیں کر سکتے ہو، پھر ناجائز ہے۔ یار اللہ کے بندو، اور دوسری چیز آپ کو جو سب سے زیادہ فرقوں میں وہ کیا ہوا نا، آپ کو کہتے کہ بھائی یہ سارے حق پر تھے، پر جب آپ ان کے اختلاف پڑھیں گے نا کہ ان کے بیچ میں اختلاف کتنی بڑی بڑی اختلاف ہے۔ بھائی ایک کہتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، وہ نہیں کہتا، فرقہ نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتی ہی نہیں ہے۔ پر مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے کہ ہمارے فرقے میں ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث خود پڑھتے، وہ خود یہ حدیث پڑھتے اور کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکی کی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتی، پر ہمارے فرقے میں ہو جاتی ہے۔ یار پھر بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تو بات وہی ختم ہو گئی، اس کے اوپر پھر آپ کا کیا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی نئی وحی آ گئی، کوئی نیا مذہب آ گیا، کوئی مطلب کچھ، پھر آپ خود سمجھ سکتے ہو۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اماموں کی وہ پڑھیں گے تو ایک امام کہتا ہے کہ بھائی خون سے وضو ٹوٹتا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ یہ چھوٹے موٹے چیزیں نہیں ہیں، آپ کی وضو ٹوٹنے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہے بھائی۔ ایک کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ وضو سے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگر خون سے وضو ٹوٹ گیا ہے، جس کے بقول جس کے ٹوٹتا ہے، پھر اس کا نماز نہیں ہوتا، پھر دوسرا کہتا ہے کہ بھائی یہ چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ ان کے اختلاف پڑھیں گے نا تو اتنے بڑے بڑے اختلاف ہیں جس سے حلال اور حرام کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ کے بقول ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی ہے، کچھ کے بقول 3 طلاق کو ایک شمار، سارے 3 شمار کیا جاتا ہے۔ طلاق کا چھوٹا مسئلہ ہے، وضو کا چھوٹا مسئلہ ہے، نماز کا چھوٹا مسئلہ ہے۔ بھائی میں بول رہا ہوں کہ جب آپ فرقہ واریت سے نکلو گے، آنکھیں کھولو گے کہ بھائی ہم کس جگہ پہ پھنس رہے، آپ کس جگہ میں، بھائی جہاں علماء کو فالو کرنا چاہیے کرو، لیکن ان کو کب کرنا ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ علی بھائی کی سب سے جو اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے، لوگ مجھ سے کہتے کہ یار تم جو ہے ان کے راستے پر چل پڑے ہو،
بھائی وہ کوئی راستہ اپنا نہیں بتا رہے کہ بھائی میرے کو فالو کرو، میرے پہ چلو. وہ کہتے کہ بھائی علمی کتابی بنو. علمی کتابی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پڑھو، خود سے پڑھو، خود سے سیکھو، تحقیق کرو، پھر جا کے علماء سے پوچھو کہ یار آپ نے تو جو مجھے اتنے سالوں تک پڑھایا ہے، جتنے نماز پہ لگایا، وضو پہ لگایا، جو غلط چیزیں پڑھائی، بھائی اس کا میں کیا کروں؟ جہاں علی بھائی بیٹھتے وہاں سامنے دیکھنا لکھا ہوا تھا قرآن کی آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں جوڑے رہو، تفرقوں میں مت بنٹو، یعنی فرقوں میں مت بنٹو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 73 فرقے بنیں گے. ابو داؤد کی حدیث ہے، غالباً حدیث کا نمبر ہے 4596، 4596. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مطلب اس کا حل کیا ہے؟ کون سا فرقہ اچھا ہوگا، کون سا حق پر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ میرے بعد جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے. اس میں ابو داؤد میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے. وہ ظاہر سی بات ہے، اس پہ کوئی دہرائی نہیں ہے کہ آپ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ حق پر ہو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن پیر فقیر اگر آپ کو بھائی اپنا بتا رہے کہ بھائی یہ کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، اس پہ چلو، اس پہ، جیسے کہ الیاس قادری صاحب کی میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں کہہ رہے کہ اگر آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف کوئی بتا رہے تو آپ اپنے کانوں پہ انگلیاں دے دو، بھائی میں بے رہا ہوں، مجھے کچھ سنا ہی نہیں دیتا. بھائی میں گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پیر فقیر، یہ جو آپ کو کہانیاں کرائے جا رہے ہیں نا کہ وہاں قادری بن جاؤ، آپ کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں لے جائے گا، بچا لے گا، وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ بابا بچا لے گا، وہ پیر بچا، کوئی بھی، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ کو قیامت کے دن. جب تک آپ خود حق پر نہیں ہوں گے. جب بھائی وہ بابے پیرے واقع فقیر خود ہی پسیں گے تو آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ بھائی پہلے تو خود کا گارنٹی دے کہ وہ خود بچا ہوا ہے کہ نہیں. ہاں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی خود بچائیں گے. سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری، اور نبی اللہ سبحانہ وتعالی جو قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر میں وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے منع کرے اسے باز رہو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو بھائی سوچو، جس راستے پر آپ چل رہے ہو خود اپنے لیے راستہ، جیسے دنیاوی مسئلے میں تو بہت سے لوگ جو ہے اپنے اپنے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، تو آپ بھی دیکھو، آپ بھی اپنے راستے معلوم کرو کہ بھائی میں جہاں چل رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ حق ہے یا نہ حق ہے. اچھے برے کی تمیز کرو، پہچانو، تاکہ قیامت کے دن آپ کامیاب ہو. تو اللہ ہم سب کو حق اور سچ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، اللہ سبحانہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلائے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.